السلام علیکم سرکار، میں نے بچپن سے علماء سے یہی سنا ہے کہ جتنے بھی نفوس دنیا میں آئیں گے قیامت تک ان کی روحیں اللہ تعالیٰ خلق کر چکا ہے جو عالم ارواح میں. ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے. تو جب راہب آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اولاد کے لیے کہا تو آپ نے منع کر دیا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. تو اب اس کا مطلب یہ کہ اس کے اولاد کی ارواح خلق نہیں ہوئی تھی. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ہم نے تجھے 7 بیٹے دیے. تو یہ کیا سلسلہ ہے کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انکار کیوں کیا اور ان کے انکار پہ امام حسین نے بیٹے کیوں دیے؟ بہت شکریہ. پہلے تو میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ یہ لفظ راہب نہیں ہے، راہب ہے. یہ مسیحی نہیں تھا. یہ وہ جو راہب و مالا راہب جو ان کے یہاں تو شادی نہیں ہوتی، جب وہ شادی نہیں کرتے تو بیٹی کی کیسی خواہش تھی. تو وہ راہب نہیں تھا، راہب تھا، جس کی توجہ چاہوں گا. اور یہ واقعہ صحیح ہے. اس واقعے کے اندر بھی تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے، اور وہ اصلاح یہ ہے کہ اس نے نبی مکرم سے جا کر کہا تو نبی مکرم نے منع نہیں کیا، فرمایا میرے حسین سے کہو. جیسے فطرس نے جب نبی سے جا کر کہا کہ میرے بالوں پر جل چکے ہیں، مجھے شفا چاہیے، تو نبی نے فرمایا میرے حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ. یعنی خود نبی چاہتے تھے کہ اسے اولاد ملے مگر حسین کے توسط سے ملے. لہٰذا اس واقعے کو جس انداز سے، تو اس میں کیونکہ نبی کی توہین بھی ہے، نبی کی بے ادبی بھی ہے، اور نانا اور نبی کو لڑوا بھی رہا ہے ہمارا ذاکر، جبکہ ہمارے ہی ممبر سے یہ تو بات نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر ہوتی ہے. تو قصے کا کچھ رخ اس انداز سے ہے. وہ جو آپ کا اصلی سوال کا اصلی پہلو تو اب ہوگا نا، بیان میں کروں گا کہ جب روحیں تھیں ہی نہیں اور امام حسین تک نبی نے بھیجا ہو، یا مثلا اس بات کو ہم فرض محال کو فرض کر لیتے ہیں، تو جب روحیں تھیں ہی نہیں تو بنی کیسے ہیں؟ اسی کو تو ولایت تکوینی کہتے ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا مگر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خوف یہ ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو، اور غلطی ہو جاتی ہے. تو غلطی اگر ہو رہی ہو اصلاح کے عمل کے ساتھ، اصلاح کے سفر کے ساتھ، سیکھنے کے ساتھ غلطی ہو رہی ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے اور غلطی بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں اللہ کے کلام کو غلط پڑھنے کا گناہ ہے. سیکھتے اگر غلطیاں ہو رہی ہیں تو اللہ کریم ہے، اللہ معاف کرے گا، کیونکہ جذبہ اور نیت سیکھنے کا ہے. تو ہمیں قرآن عربی میں ہی پڑھنا ہے، چاہے سیکھنے کے عمل کے درمیان غلطی ہو رہی ہو. دوسرا سوال جو آپ کا تھا اس سے تھوڑا سا تعلق سیاسی مسائل کا ہو جاتا ہے، جس کی طرف میں اشارہ نہیں کروں گا. حل اگرچہ وہی ہے جس کی طرف میں اشارہ نہیں کروں گا. جب تک آپ میرٹ کی بنیاد پر مملکت اور حکومتوں کو منظم نہیں ہونے دیں گے، نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ درد باقی رہے گا، جس کو میں چھوڑ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ پھر اس کا رخ کسی اور طرف چلا جائے گا. لیکن اگر ہم رشوت دے کر یا سفارش کروا کر اپنی نااہلی کو اہلیت میں تبدیل کروا رہے ہو تو یہ حرام کام ہے. سبحان اللہ. اور اس نوکری سے حاصل شدہ رقم، تنخواہ، مراعات، سہولتیں، وہ سب حرام ہیں. لیکن ہم اہل ہیں، ہم قابل ہیں، ہم میرٹ پر ہیں، مگر میرٹ کا قتل ہو رہا ہے. میرا بچہ، میرا بھائی، میرا عزیز قابل ہے، اس نے ہر اعتبار سے اپنا، لیکن کیونکہ سفارش نہیں تھی، لیکن صرف اس بات پہ آ کر رک گیا کہ پیسہ نہیں تھا، اور اس کے لیے ہم نے سفارش کروائی اور پیسے کا استعمال کیا، تو لینے والا پیسہ حرام کھا رہا ہے، ہمارا دینا حرام نہیں ہے. جو اس کام کے لیے پیسہ لے رہا ہو وہ پیسہ اس کا لینا حرام ہے، مگر ہمارا دینا حرام نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنا حق لے رہے ہیں. ہمارا حق تھا جو پیسے لے کے دیا جا رہا ہے، نہیں، ہمارا حق نہیں تھا اور ہم پیسہ دے کے لے رہے ہیں، تو ہمارا دینا بھی حرام، ان کا لینا بھی حرام. لیکن ہمارا حق تھا اور ہم پیسہ دے کر وہ لے رہے ہیں، تو لینے والے کے لیے حرام ہے، ہمیں دینا حرام نہیں ہے. السلام علیکم. جی حضور السلام. کاشف نقوی نام ہے میرا. بسم اللہ. ایک سوال ہے کہ ہم جیسے قرآن کا یہ سوال ہوا تھا، اس میں ہمارے زواد جو ہے اور دواد پڑھا جاتا ہے عربی زبان میں. اب نارملی ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اکثر ابھی بھی میں نے بہت جگہ دیکھا کہ وہ زوالین پڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ دوالین ہے. تو ہم نے بچپن سے زوالین پڑھا. اب ہم ایران گئے، عراق گئے، وہاں پہ دوالین سنا ہم نے. تو اب ہم نے بچپن سے نمازیں پڑھی، تو ان کا اب کیا ہوگا جب ہم پڑھا ہی غلط؟ تو اس کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی شکریہ. پہلے تو میں آپ کو واضح کروں کہ وَلَضَّالِّينَ یہ مسئلہ مخارج کا ہے.
یہ مسئلہ تجوید کا ہے. یعنی زبان آپ تصور کریں تھوڑی دیر، بس آخری سوال ہے، حوصلہ کیجیے گا. یہ اپنی زبان کو تصور کریں میرے اس ہاتھ کی صورت میں. اس کی ایک نوک ہے، آگے کا حصہ ہے، اس کے دائیں بائیں کے حصے ہیں. آگے کے حصے آگے کے دانتوں پہ جا کے لگیں، اور دائیں بائیں کے حصے اگر دائیں بائیں کے دانتوں پہ لگیں جا کر تو آوازیں بنتی ہیں. اس کو کہتے ہیں مخارج. یہ عمل، یہ پریکٹس جو ہے، اس کو مخارج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہماری زبان کا نوک والا حصہ نہیں مگر آگے کے دائیں طرف کا حصہ یا بائیں طرف کا حصہ، معمولاً دائیں طرف کا حصہ، اگر دائیں طرف کے نوک والے کیلوں والے دانت کی طرف، جو 2 کیلوں والے دانت اوپر نیچے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جا کے ٹکرائے گا اور ہم زور لگائیں گے وَلَضَّا غیر المغضوب غیر المغضوب. اب میری زبان کا اس طرف کا حصہ، نوک کا حصہ نہیں، سامنے کا حصہ نہیں، اس طرف کا حصہ دانت پہ جا کے لگ رہا ہے، اور سائڈ کے آگے کے دانتوں کی طرف لگ رہا ہے. سامنے کے دانت نہیں، سائڈ کے آگے کے دانتوں کی طرف، بالکل جب ٹرن لے رہے ہیں ہماری جبڑا، وہاں جا کے جب لگ رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے. یہ ہے تجوید کا مسئلہ، یہ ہے مخارج کا مسئلہ. اب ہم نے اچھا دال کہاں سے نکلا؟ یہ ذوات کا مخرج ہے، یہ ذوات کا مخرج ہے. دال کا کہاں ہے؟ دال کا مخرج ہے زبان کی نوک کو آگے والے جو بڑے 2 دانت ہیں، کاٹنے والے 2 دانت، آگے والے 2 دانت جو سب سے پہلے نکلتے ہیں ہمارے، ان دونوں دانتوں کی جڑ میں جا کے جب ہم اپنی زبان کی نوک کو لگائیں گے تو دال نکلے گا. ولدالین ولدالین. زبان آگے لگ رہی ہے، آگے والے دانتوں میں لگ رہی ہے. ولدالین 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 ولدالین. بہت معمولی سا فرق ہے، معمولی سا سننے میں فرق ہے، ورنہ تو دانت علیحدہ ہیں، زبان کا حصہ علیحدہ لگ رہا ہے. ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ ہم نے یہ سنا کہ سنی ولدالین پڑھتے ہیں، شیعہ ولدالین پڑھتے ہیں، جبکہ یہ سنی شیعہ کی زبانیں بھی علیحدہ نہیں ہیں، دانت بھی علیحدہ نہیں ہیں. دونوں تجوید اور مخارج کے ایک جیسے ہی اصول رکھتے ہیں. ہم نے سن ایسا رکھا تھا جس کی بنیاد پر ایک مشہور ہو گئی بات کہ شیعہ ایسے بولتے ہیں، سنی ایسے بولتے ہیں. شیعوں کا قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے، سنیوں کا، جبکہ دونوں کا قرآن ایک جیسے ہی پڑھا جاتا ہے. اب کیا ہوا؟ جو ہمارے بزرگوں کا آپ نے اشارہ دیا کہ ہم ایسا سنتے تھے، نہیں، ہمارے بزرگوں کی کوئی غلطی نہیں تھی. ہمارے بزرگ ایسے ہی پڑھتے تھے جیسے قاعدہ ہے، جیسے قانون ہے، جیسے مخارج ہیں، ایسے ہی پڑھتے تھے ہمارے بڑے بھی. مگر ہم نے ایسے ایک مشہور ہو جانے کی وجہ سے ہمارا کان وہی سنتا تھا جو ہم نے سنا تھا، جو ہم نے سمجھا تھا. ہم سمجھتے تھے یہ ولدالین نہیں ولدالین کہہ رہے ہیں، جی دال نہیں ذوات کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ بھی ذوات کہہ رہے ہیں، ہم بھی ذوات کہہ رہے ہیں. دال نہ وہ بولتے ہیں نہ دال ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ممکن ہے عرب لہجوں میں، ممکن ہے فارسی اور ہم ہندوستانی اور پاکستانی لہجوں کے اندر ممکن ہے لہجے کا مسئلہ آ رہا ہو، ورنہ مخارج دونوں کے ایک جیسے ہیں. اب آ جائیے وہ دوسرا پہلو آپ کے سوال کا کہ وہ نمازیں جو ہم نے غلط پڑھی اور ہم جو اب صحیح پڑھ رہے ہیں. نہیں، ہم نے اس وقت میں بھی نہ صحیح پڑھا تھا. ہمارے بڑوں نے خاص طور پہ نماز جماعت کے یہی تو فائدے ہیں کہ نماز جماعت کے اندر پڑھنے والا مخارج سے پڑھتا ہے، تجوید سے پڑھتا ہے. پیش نماز کو کھڑا اس لیے آگے کیا جاتا ہے کہ وہ تجوید کا خیال کر رہا ہوتا ہے، وہ مخارج کا خیال کر رہا ہوتا ہے. اس لیے حکم ہے جماعت میں چلے جاؤ تاکہ جی گندے ٹماٹروں کے ساتھ اچھے ٹماٹروں کے ساتھ گندے ٹماٹر بھی خرید لیے جائیں. جی وہ جو دکان ٹھیلے والا کیا کرتا ہے، وہ ایک ساتھ جب بیچتا ہے تو جماعت کا فائدہ یہ ہے کہ میری نماز تو قبول ہوگی نہیں مگر برابر والے کی ہوگی، اس کی وجہ سے میری بھی قبول ہو جائے گی.